یہ ماربل سے بنا وہ پلر ہے جس کو چھونے کی خاطر دنیا بھر سے لوگ اپنے من کی مراد لیے تقریباً 1000 سال سے بھی زائد عرصے سے یہاں آ رہے ہیں، اور یہاں آنے والوں میں غرض مند تو ہیں ہی، مگر ان میں اکثریت کرسچنز کی ہے۔ یہ پلر استنبول کی سب سے بڑی مسجد آیا صوفیہ میں موجود ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کا انگوٹھا اس سوراخ میں ڈال کر اپنا ہاتھ 360 اینگل پر گھمائیں گے تو آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی اور بیماریاں بھی آپ سے دور چلی جائیں گی۔ یہ ماننا تھا ہاگیا صوفیہ چرچ میں موجود اس وقت کے عیسائی بازنطینیوں کا۔ مسیحی برادری کے مطابق اس پلر کی تعمیر کے وقت ایک فرشتہ یہاں آیا اور تب سے لے کر آج تک وہ اس پلر میں ہی موجود ہے اور لوگوں کے دلوں کی مراد پوری کر رہا ہے۔ یہ دروازہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو آتے تھے بڑے بڑے لوگ وہ یہاں سے انٹر ہوتے تھے دروازے سے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سلطان محمد فاتح کا لشکر ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے اٹھائے اس چرچ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان محمد کی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا تھا۔ ایک تو اس چرچ کی بڑی بڑی دیواریں، مضبوط دروازے، جن کے بارے میں بازنطینی بادشاہوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا، بالآخر ڈھیر ہو گئے۔ سلطان کا لشکر چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ مشکل ترین لڑائی کے بعد یہاں پر موجود بازنطینی فوج کو شکست ہوئی اور 21 سالہ سلطان محمد فاتح کی فوج کو فتح حاصل ہوئی، اور یہ بات آج سے تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت 532 عیسوی سے 537 عیسوی کے درمیان گرجا گھر کے طور پر بادشاہ جسٹینین نے تعمیر کروائی۔ بادشاہ نے اس کو بڑی توجہ اور پیسہ خرچ کر کے تعمیر کروایا۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا، یورپ اور نہ جانے کہاں کہاں سے چیزیں منگوائی گئی۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے ہیں۔ یہ بازنطینی سلطنت کی سب سے اہم تعمیر قرار دی جاتی ہے۔ اس وقت کی تعمیر کی گئی عمارت اور آج کی اس عمارت میں خاصا فرق ہے۔ خد و خال ویسے کے ویسے ہی ہیں، مگر حالات نے اسے کافی حد تک بدل ڈالا۔ اس کی چھت پر ایک انتہائی بڑا گنبد تعمیر کرایا گیا۔ وکٹوریا ہیمنڈ اپنی کتاب ویژن آف ہیون میں لکھتی ہیں کہ دن چڑھنے کے ساتھ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھلکتے ہوئی اندر آتی تھی۔ عمارت کے اندر جیسی روشنی امٹ پڑتی ہے جس سے سنہرے موزیک چمکنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہیں ہی نہیں، اور ایک ایسا پراسرار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اس گرجا گھر نے عیسائیت کے پھیلاؤ میں ایک اہم کردار ادا کیا، مگر یہ عمارت 2 مرتبہ قسطنطنیہ میں دنگوں اور لڑائیوں کی بھینٹ چڑھ گئی، اور ایک مرتبہ اس کو زلزلے نے شدید نقصان پہنچایا۔ یعنی کل ملا کر اب تک یہ عمارت 3 مرتبہ تعمیر کی جا چکی ہے۔ 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو برباد کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روضے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفن جو اصلی صلیب تھی اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ ٹامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں۔ 537 عیسوی میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال سے بھی زائد عرصے تک یہ عمارت آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہی۔ بیچ میں 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی، جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی۔ پھر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے شہر کو
فتح کرنے کے بعد اس کا نام استنبول رکھ دیا گیا اور آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر تقریباً 500 سال تک یہ مسجد ہی رہی اور پھر 1923 میں ترکی کو جدید جمہوریہ ترکی قرار دینے کے بعد 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا، یعنی یہ وہ عمارت ہے جہاں تقریباً 1000 سال تک عیسائیت کا راج رہا اور تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کا راج رہا، یعنی دنیا کے 2 بڑے مذاہب اس عمارت میں رچے بسے ہیں۔ مگر 2018 میں ترک صدر طیب رجب اردوغان نے یہاں قرآن شریف کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور اس میوزیم کو ایک بار پھر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ امریکہ سمیت کئی عیسائی ممالک نے اس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ عیسائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے، مگر طیب اردوغان اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ جو دوسروں کا مذہب ہے، ریلیجن ہے، اس کے حوالے سے بہت خیال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو آج بھی اس کی اصل حالت کے قریب ترین رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں پر لائٹ بھی مدّم رکھی گئی ہے تاکہ اس وقت کی یاد کو تازہ رکھا جا سکے۔ اس کی دیواروں پر موجود یہ موزیک یا آپ اس کو تصویر ہی کہہ لیجیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو بازنطینیوں نے اپنے دور میں بنوائی۔ اس کو نہ ہی کسی پینٹ سے بنایا گیا ہے، نہ ہی کوئی رنگ و روغن کا اس میں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اس کو مختلف رنگوں کے قیمتی پتھروں سے بنایا گیا ہے اور ہر موزیک میں چھپی ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بازنطینی بادشاہ اکثر بیٹھا کرتے تھے اور ان کی تاج پوشی بھی یہیں ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ سرکاری سطح پر اپنی کابینہ، اپنے وزراء کی بہت بڑی بڑی میٹنگز، بیٹھکیں یہیں پہ کیا کرتے تھے۔ خواتین بالشمول ملکہ اوپر گیلری میں ہی زیادہ دیر رہتے تھے اور نیچے ہونے والی کارروائیوں کو وہ اکثر دیکھ سکتے تھے۔ آیا صوفیہ کے دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرہ دار کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع یعنی کہ سکوئر شکل میں ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون یعنی کہ پلرز ہیں۔ چاروں کونوں میں مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی علیہ السلام نہایت خوبصورت انداز میں لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ اس میں موجود رسموں تصاویر کو مٹا دیا گیا تھا، چھپا دیا گیا تھا اور محراب قبلہ رخ کر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد نے فتح کے بعد اس کے میناروں میں بھی ویسے اضافہ کیا تھا۔ آیا صوفیہ سلطنت عثمانیہ کی فتح کی گئی کئی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ جگہ تقریباً 1500 سال پرانی ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور یہ دنیا کے 2 بڑے مذاہب کا مرکز رہی ہے۔ اگر آپ یہاں آئیں تو کئی 100 سال پرانی داستانیں، یہاں پر ہونے والے واقعات اور یہ عمارت جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ This is not the original sign. This is not the original writing. The original writing is یوں تو آ گیا صوفیہ سے آیا صوفیہ تک کے اس سفر میں کئی بادشاہوں، ان کی ملکاؤں، وزیروں، مشیروں، کنیزوں، پادریوں، مسجد کے امام کی نہ ختم ہونے والی کئی داستانیں ہیں جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔